بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حسب ترتیب ہم اس مختصر وقت میں اپنی اصلاح کی نسبت سے دین کی بات کو سننے اور سمجھنے کی نسبت سے جمع ہیں، اور آپ تمام طلبہ عزیز ہیں۔ آپ شعبہ حفظ و ناظرہ قاعدے سے منسلک ہیں، اور دوسری طرف وہ طلبہ بھی ہیں جن تک آواز تو جا رہی ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ یہاں موجود نہیں، وہ سامنے اسکول میں بیٹھے ہوئے، شعبہ اسکول کے طلبہ۔ تو اسکول کے طلبہ بھی آج کے اس بیان میں شامل ہوتے ہیں، اور آپ حفظ و ناظرہ کے طلبہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو ضروری باتیں ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، ان کے لیے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہم دہراتے رہیں، اس کا مذاکرہ ہوتے رہیں، تاکہ اگر کوئی اچھی بات ہے تو ہم اس کو لے لیں، اور اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ہمارا پورا جسم جو ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ پورا جسم جو ہمیں ملا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جسم کا ایک ایک حصہ، چاہے وہ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہونٹ ہے، زبان ہے، ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، سب چیزیں وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آج دنیا سب کچھ کر چکی ہے، بہت کچھ کرنے جا رہی ہے، لیکن آج تک دنیا یہ نہیں کر سکی کہ وہ یہ کہے کہ جی ہم نے آنکھ بنا لی۔ آنکھ بنا سکتی؟ نہیں بنا سکتی۔ آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں، اس کی دوائی ہوتی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ اچھا، مصنوعی آنکھ بھی لگتی ہے، پتھر کی بنی ہوئی، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لیکن جو آنکھ اللہ نے دی ہے نا، جو ہمارے چہرے میں لگی ہوئی دو آنکھیں ہیں، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو آج تک دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق، کوئی ٹیکنالوجی اس کو نہیں بنا سکتی۔ ہمیں اللہ نے مفت میں دے دی، ایسا ہی ہے نا؟ یا اس کا بل بھرتے ہیں ہم لوگ؟ ایسا نہیں۔ تو جسم پورا اللہ کی نعمت ہے، اور جو چیز بطور انعام مل جائے نا، نعمت کے طور پہ مل جائے، حق یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرنے والا بنے۔ کیا ادا کرنے والا بنے؟ شکر ادا کرے۔ اس کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ساتھی میری طرف دیکھے، سوئے نہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اللہ نے دی ہمیں زبان کی، بولنے کی، اور اسی نعمت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ساتھی جب بیٹھتے ہیں تو قاری صاحب کو زبانی بھی پارہ سنا سکتے ہیں، جو ناظرہ کے طلبہ ہیں وہ دیکھ کے سنا سکتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ زبان کی وجہ سے ریڈنگ کر سکتے ہیں،
اسپیچ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس زبان کا ایک مقصد ذکر کیا کہ یہ زبان اللہ نے کیوں دی. میری بات بہت غور سے سنیے گا دوستو. زبان کیوں دی اللہ نے؟ اس زبان کا مقصد کیا ہے؟ زبان سے جو کام ہوتا ہے وہ ہے گویائی، بولنے کا کام. یہ زبان بول سکتی ہے. اب کیا بول سکتی ہے؟ جو یہ بندہ چاہے وہ بول سکتی ہے. لہذا آپ جب آتے ہیں تو آپ سے قاری صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی قد سمع اللہ کا پارہ سنائیں، تو یہ زبان قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ اسی طرح شروع ہو جاتی ہے. اور اگر قاری صاحب کہیں کہ ہاں بھائی سورۃ الصف دیکھ کر سناؤں تو آپ دیکھ کے سنانا شروع کر دیتے. اسکول میں ٹیچر کہیں کہ ہاں بھائی اس کی ریڈنگ آپ کریں، اس کو پڑھ کے سنائیں تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے. بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو زبان سے گانے گاتے ہیں، گانے بھی گاتے ہیں نا. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو جن کی تربیت نہیں ہوئی، جو ماحول سے بگڑ گئے، وہ زبان سے گالیاں بھی دیتے ہیں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، غیبت بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کے اندر زبان کا جو ایک مقصد ذکر کیا کہ ہم نے زبان دی، تو وہ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم نے اس کو زبان سے بولنا سکھایا. بیان جس کو کہتے ہیں نا، بیان، اس لیے آپ کہتے ہیں میں جمعے کے بیان میں آ جاتا ہوں. میں نے کل فلاں عالم کا بیان سنا. تو بیان کا عمل کہاں سے ہوتا ہے دوستو؟ جی زبان سے. زبان سے ہوتا ہے نا، زبان سے بیان ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، تو اللہ پاک نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. ہم نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی دی. حکمت سے مراد دانائی کی، سمجھداری کی باتیں. اور ہم نے ان کو خطاب کی، بولنے کی بھرپور صلاحیت دی. اس لیے داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت، مشہور ہے. آپ طلبہ عزیز سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا دین اور دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے، اور اس سیکھنے میں سب سے بڑا کردار ہماری زبان کا ہے دوست. صحیح؟ اس زبان کی نعمت کو برباد نہیں کرنا، اس کو قیمتی بنانا ہے. جو بچے حافظ بن رہے ہیں وہ اسی زبان پر محنت کریں گے تو خوبصورت قرآن پڑھیں گے. آپ نے حرمین کے ائمہ کی تلاوت سنی ہے دوست؟ مکہ اور مدینہ منورہ کے اماموں کی تلاوت سنی ہے نا؟ شیخ سدیس تلاوت کرتے ہیں، کبھی سنی ہے دوستوں؟ نہیں سنی؟ سنی ہے نا؟ یوٹیوب دیکھتے ہوں گے نا آپ لوگ کبھی کبھی، اس میں نعتیں وغیرہ، اور یہ یا گاڑی میں جاتے ہیں کسی نے تلاوت لگائی ہوئی ہے. یہ حرم میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھڑے ہو کر امام جو تلاوت کرتا ہے وہ اتنی خوبصورت آواز میں ہوتی ہے کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اور اس انداز میں ہم بھی پڑھیں. اور ماشاءاللہ کتنے بچے ایسے ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں کہ جو حرم کے ائمہ
کو کاپی کرتے ہیں اور ان کے انداز میں تلاوت کرتے ہیں. ہمارے پاس اوپر جو کتابوں کے طلبہ ہیں نا، دیکھا ہے نا اوپر بھی مدرسہ ہے نا جو عالم بن رہے ہیں. پچھلے سالوں میں ہمارے پاس ایک طالب علم آئے تھے، اب فارغ بھی ہو گئے، چلے گئے. اس طالب علم کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ یعنی ایک وقت میں کئی حرم کے عرب کے کئی ائمہ اور قاری صاحبان کے انداز میں تلاوت کرتے تھے. یہ شیخ سدیس ہے، یہ شیخ شریم ہے، یہ شیخ ماہر المعیقلی ہے، یہ شیخ بندر بلیلہ ہے، یہ صلاح البدیر ہے، یہ عبداللہ الجہنی ہے. جتنے مشہور ائمہ ہیں ان کے انداز میں محنت کرنی ہے دوست. آپ لوگ کر سکتے ہیں، وقت ضائع مت کریں، اپنے آپ کو کارآمد بنائیں. یہ جو باہر کام ہو رہے ہیں نا کہ موبائل ہے اور یہ ہے اور دھکا ہے اور آوازیں ہیں اور لڑائی ہے، لائن توڑنا ہے، کینٹین کی لائن میں شور کرنا ہے، یہ تو سب کر سکتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی حفظ کا طالب علم کھڑا ہو جائے اور ہم اس سے کہیں کہ جی شیخ سدیس کے انداز میں پڑھنا شروع کریں سورہ حقہ، وہ شروع ہو جائے. پھر ہم کہیں اب شیخ شریم کے انداز میں آئیں، سمجھ گئے؟ اب شیخ ماہر کے انداز میں آئیں، اب شیخ صلاح البدیر کے انداز میں آئیں، اب شیخ سبیتی کے انداز میں آئیں، شیخ حذیفی کے انداز میں آئیں. محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گے محنت، وقت ضائع مت کریں دوستو. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ بن سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں. اسی طرح اسکول کے جو طلبہ ہیں جو بات سن رہے ہیں وہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں. آپ کو اللہ نے موقع دیا اچھے ماحول میں اسکول پڑھنے کا. دیکھیں اسکول تو بہت سارے ہیں، ہے نا، اور سب ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مدرسہ بھی پڑھیں، اسکول بھی پڑھیں، اور پڑھنا چاہیے. اس دور میں اسکول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میٹرک تو سب نے کرنا ہے، سب نے کرنا ہے نا جی، میٹرک سب نے کرنا ہوتا، یہ ضروری ہے. آگے جب آپ عالم بننے آئیں گے نا تو اب وفاق المدارس جو ہمارے مدارس کا بورڈ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ طالب علم میٹرک کرے گا تو ہم اس کو اولی میں داخلہ دیں. محنت ضروری ہے. تو اسکول تو بہت سارے ہیں، لیکن مسئلہ کس چیز کا ہے دوستو؟ ماحول کا ہے. ماحول خراب ہے. لیکن اللہ نے آپ پر کتنا فضل فرمایا، آپ کا یہ مدرسہ ہے، حفظ یہاں کریں، وہاں اسکول ہے، اسلامک اسکول، انگلش میڈیم اسکول، ایسا چلتا ہوا بھی نہیں. انگلش میڈیم اسکول الحمدللہ آپ کے بڑوں نے بنایا. اسکول کے بچے خوب محنت کریں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں، اتنی رواں انگلش پڑھیں کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہو کہ وہ کہے کہ یار یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی لاس اینجلس سے آئے ہیں. اس کو نہیں لگے کہ یہ پٹیل پاڑا سے آئے، اس کو لگے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، نیو یارک سے آئے ہیں. اس طرح روانی سے انگلش اور پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری باتیں میری آپ کو سمجھ میں آئیں. اب میں اصل بیان اب شروع ہو رہا ہے دوستو، ابھی اصل بیان ہے. ہر سال طلبہ کا ایک تقریری مقابلہ ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی آیا ہے کبھی اس میں؟ وہ ہاتھ اٹھائے جو طلبہ کے تقریری، اونچا ہاتھ اٹھا لے تاکہ سب کو نظر آئے. ماشاءاللہ، دیکھ سیدھا ہاتھ اٹھا لے. تقریری مقابلہ ہے، نیچے کریں، شاباش. جس میں طلبہ تقریریں کرتے ہیں نا، تقریر تو سمجھتے ہیں نا. ہاں؟ کل بروز اتوار اس سال کا سالانہ اینول سالانہ تقریری مقابلہ کل ہو رہا ہے. کل کون سا دن ہے؟ اتوار. کل 8 بجے ہم صبح شروع کریں گے. کتنے بجے؟ 8 سے لے کر 11:30 12 تک چلے گا، جس میں ہماری کتابوں کے طلبہ بھی ہیں، اسکول کے طلبہ بھی ہیں، سب ہیں اس کے اندر. آپ بزرگوں نے بھی آنا ہے،
سمجھ میں آ گئی؟ حفظ اور ناظرہ کے تمام طلبہ کل پہنچیں گے. کل اتوار ہے لیکن آپ لوگ صبح آئیں گے 8 بجے. مدرسے کے یونیفارم میں آئیں, ٹوپی میں آئیں. مدرسے کا کارڈ ہے نا آپ لوگوں کے پاس, وہ کارڈ پہن کر آئیں گے. قاری صاحبان تاکید کر دیں گے سب کو, مدرسے کے کارڈ اور یونیفارم کے ساتھ صاف ستھرے ہو کر آئیں. سمجھ گئے؟ اور اسکول کے طلبہ انگلش میں تقریریں ان کو دی گئی ہے, وہ انگلش میں تقریر کریں گے. اسکول کے ایک طالب علم کو سندھی میں تقریر دی گئی ہے, وہ سندھی میں کریں گے. انشاءاللہ 3 طلبہ عربی میں کریں گے, 3 طلبہ فارسی میں کریں گے, 9 طلبہ اردو میں کریں گے. مختلف زبانوں میں تقریریں ہوں گی, نعتیں ہیں, تلاوت ہے, سب چیزیں انشاءاللہ. اور آپ کو ضرور اچھا لگے گا, مزہ آئے گا. مزہ نہیں آیا پیسے واپس ہوں گے. تو میں پچھلے سال بھی عرض کر کے گیا تھا, پھر اس سال مصروفیت کی وجہ سے موقع نہیں ملا کہ بھئی آپ حفظ و ناظرہ سے بھی ہمیں طلبہ چاہیے, آپ لوگ بھی تقریر کریں. دیکھیں اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے تیاری کی ہے, آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ شور تو آپ لوگوں کا سب سے زیادہ ہوتا ہے باہر نکلتے ہوئے. جب چھٹی ہوتی ہے تو آپ کا شور سب سے زیادہ گلی میں آتا ہے. تو کچھ کام بھی تو کرنا ہے نا, بننا بھی ہے نا, کچھ کارکردگی بھی دکھانی ہے نا. پتہ چلے کہ آپ آئیں تو پتہ چلے کہ بھئی شعبہ حفظ و ناظرہ کی دبنگ انٹری ہو رہی ہے. آپ لوگ جب بیان کریں تو اسٹیج ہلا کر رکھ دیں اس طرح. تو اسکول والے بھی اپنی خوب تیاری کریں گے, محنت. حفظ اور ناظرہ کے جو بچے ہیں ان کو ابھی اس سال تو خیر وقت نکل گیا, لیکن آنا سب نے. سمجھ گئے؟ آئیں اور دیکھیں, یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ ادھر گھومنا ادھر گھومنا, آرام کرنا, نیند کرنا, فارم ہاؤس, خالہ, نانی, پھپھی, تو ساری زندگی چل رہا ہے نا. اچھا طالب علم تو وہ ہے جو مان کر چل لے. تو مان کر چلیں گے, چلیں گے. کل ہم 8 بجے آئیں تو آپ سب پہنچے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. ضرور آئیں. جو ساتھی ابھی نہیں ہیں ان کو بتا دیں, طلبہ کو. دوپہر میں پوری کوشش کریں گے کہ ہم آئیں, اگر نہیں آ سکے تو آپ حضرات طلبہ کو لازمی بتا دیں گے, ٹھیک ہے؟ مدرسے کے یونیفارم میں کارڈ سمیت آئیں. اسکول کے طلبہ تک آواز جا رہی ہے, کل اسکول پورے اسکول کے طلبہ نے 7:45 بجے پہنچنا ہے, 7:45 پر. اپنے یونیفارم میں اپنے کارڈ لگا کر آنا ہے, بیگ نہیں لانے, صرف کارڈ گلے میں پہن کر آنا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے. جو پوزیشن لے گا اس کو انعامات ملیں گے. انعام نہیں, انعامات ملیں گے. نقد انعام بھی ملے گا, لفافہ ملے گا, بکس ملیں گی, اچھی اچھی چیزیں ملیں گی. ہم آپ کو کہتے ہیں بھئی آگے بڑھیں, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہم بناتے ہیں, تو آپ ادھر ادھر کے کاموں میں لگے ہوئے. ہمت کریں دوستو, پیچھے مت رہیں, آگے بڑھیں, حوصلہ پیدا کریں. یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. باقی جو ادھر ادھر جو باہر ہو رہا ہے نا دوستو, باہر کی دوستیاں, باہر کے تعلقات, باہر کی باتیں, سب کو 3 الفاظ میں فارغ کر دیں. میری باتیں کسی کو سمجھ آئی؟ مانیں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے, خوب محنت کریں. اور آپ کے سالانہ امتحان بھی قریب ہے, سالانہ امتحان بالکل قریب آ رہے ہیں دوستو. اسی طرح پھر ہماری دوسری بڑی تقریب ہو رہی ہے جمعرات کے دن, 9 جنوری کو ختم بخاری شریف ہو رہی ہے. یہاں سے ماشاءاللہ علماء مفتیان فارغ ہو رہے ہیں, اس کا بھی بتا دیا جائے گا. اور اللہ سے مانگیں, آپ بھی اسکول کے طلبہ بھی, کہ جیسے اس سال یہ 31 علماء فارغ ہو رہے ہیں, وہ دن بھی آئے کہ آپ لوگ بھی علماء بنیں انشاءاللہ. بنیں گے نا علماء؟ کون کون عالم بنے گا؟ سب ہاتھ اٹھائیں, اسکول والے بھی ہاتھ اٹھائیں, اور سیدھا ہاتھ ہمیشہ اٹھایا کریں, سیدھا ہاتھ اٹھایا کریں. اور کون کون مفتی بنے گا؟ سب بنیں گے ماشاءاللہ. اللہ سب کو کامیاب فرمائے, سب کو برکتیں نصیب فرمائے, عزتیں نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ 8 بجے آپ ساتھیوں کے منتظر ہوں گے, اور صاف ستھرے ہو کر انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب